بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تین گھر جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے اور ان گھروں پر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ بحیثیت مسلمان کیا ہم اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم سے یا ہمارے گھروں سے نفرت ہو جائے؟ نعوذ باللہ، مسلمان کے لیے ایسا سوچنا بھی ممکن نہیں۔ لیکن یاد رہے کہ مسلمان جانے انجانے میں ایسے کام کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، اور ان کاموں سے انسان اللہ تعالیٰ کی نفرت مول لے رہا ہوتا ہے۔ ایسے تین گھر کون سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے؟ محترم سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم کے شہر کا دروازہ کہا ہے، اور یہ شان ہے جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے، اور دوران خطبہ آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کا غضب اور غصہ تین گھروں پر نازل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان تین گھروں سے اللہ کو سخت نفرت ہے۔ یاد رکھو کہ نمبر 1، اس گھر سے اللہ کو سخت نفرت ہے جس میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے۔ ایسے گھر کو اللہ کے فرشتے سارا دن کوستے رہتے ہیں، یعنی ایسے گھر پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں اور اپنے گھر کو اللہ کے غضب اور فرشتوں کی لعنت سے بچائے۔ نمبر 2، وہ گھر جس میں کسی کے حق کا مارا ہوا پیسہ جمع ہو اور اسی ناحق کے پیسے سے اس گھر کا خرچ چلتا ہو، چاہے یہ پیسہ کسی یتیم کا ہو یا کسی بھی دوسرے شخص کا۔ ایسا پیسہ استعمال کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے گھروں سے سخت نفرت فرماتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے۔ نمبر 3، وہ گھر جس گھر والے مہمانوں کے آنے پر ناراض ہوتے ہیں، اس گھر سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتا ہے۔ فرمایا کہ جس گھر میں ایسا ہو تو فرشتے اس گھر والوں کی نمازوں کا ثواب نہیں لکھتے۔ اس لیے چاہیے کہ مہمان کی آمد پر ناراض نہ ہو، بلکہ مہمان کو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ نے ان تین گھروں کے بارے میں جان لیا، اور یہ بھی جان لیا کہ ایسے کون سے کام ہیں جن کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان گھروں سے اور ان گھروں میں رہنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس گھر سے اٹھ جاتی ہیں، یوں ایسے گھر میں پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کاموں سے کوسوں دور بھاگا جائے۔ یاد رہے کہ ایسی نوبت ہمارے گھروں میں تب آتی ہے جب ہماری مائیں بہنیں دین کی تعلیمات سے ناواقف ہوں، اور اسی طرح سے مردوں میں بھی دینی تعلیم کی کمی ان کاموں کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ بنیادی اسلامی تعلیمات سے سیکھا جائے، قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھا جائے، اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں، باتوں اور اعمال سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔